ابھی 14 جولائی سے آپ کہیں نہ کہیں سے اب اپنی کمر کس کے رکھیے اور تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو ہمیں جو ہے وہ اب اللہ پاک نے اس دنیا کو سمیٹنا ہے، سکیڑنا ہے، اور یہی وہ نشانیاں ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اب ہم اس وقت میں انٹر ہو چکے ہیں پراپرلی. 14 جولائی سے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ 14 جولائی سے آگے مزید تیزی ہے؟ جی، وہاں پہ کوئی اور نیا سرکل کھول دیا جائے گا، تو یہ کچھ دن کے امن سے ہم خوش نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے جب تک آپ دیکھیں، جب تک فلسطین اور غزہ کے اندر حالات چل رہے ہیں، وہیں سے سارا سلسلہ شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے خطے سے اللہ نے ایک اہم کام لینا ہے. میم اس میں یہ بتائیے گا کہ آگے جا کے جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے کوئی اہم کام لیا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور اس کا پاکستان کا آگے فیوچر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ جنگ سے بعض سائڈ پہ ہے، بیچ میں ہے، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ میں دیکھیں، پاکستان کو جو ہے نا شاید ایسا ہم خطہ بن جائیں کہ یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے اکٹھے ہونا ہے. ابھی دیکھیں، جس مسلمان ملک کو چھیڑا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اللہ جواب دلوا رہا ہے کہ ہم دب نہیں رہے. یہ وہ وقت آنا ہے جب امت مسلمہ نے یونائٹڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جھڑپیں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج کا سیز فائر ہو گیا تو امن ہو گیا، نہیں، یہ پھر سے کوئی نئی جو ہے کارروائی چھیڑی جائے گی. اور 14 جولائی سے شروع ہونے والے پھر جو 4 مہینے ہیں، جیسے پاکستان کے لیے مجھے بڑا خوف تھا سیز فائر کے بعد بھی کہ جب تک 10 جون نہیں آتی پاکستان ابھی ریڈ زون میں ہے، لیکن 10 جون کے بعد الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سیف ہو جا رہے ہیں. اب انڈیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی کوشش نہیں کرے گا؟ پاکستان کو نہیں چھیڑے گا انشاءاللہ بحکم خدا. لاسٹ میں میم یہ بتائیے گا کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس کے حوالے سے بہت پیشن گوئیاں ہیں، آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ اس بار جو جنگ ہوگی وہ کیونکہ سب کے پاس، بہت سے ممالک کے پاس نیوکلیر پاور ہے، تو وہ تو پھر میرے خیال جو آپ بھی بات کرتی ہیں اینڈ آف دی ورلڈ، وہ کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ؟ سر بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس وقت سے یا اس تباہی کو نہیں دیکھنا جو جاپان نے دیکھی، جو باقی ملکوں نے دیکھی. لیکن 14 جولائی سے پہلے میں نے 25 مئی کہی تھی کہ زمین سے سکون اٹھنا شروع ہوتا ہے. اب جو مجھے میرے علمی اندازے کہتے ہیں کہ 14 جولائی سے اللہ تعالیٰ رحم کریں اس دنیا پہ. میں تو سب سے کہتی ہوں کہ اب دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہ مانگے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے تو اپنی زندگی میں بھی خیر آ جائے گی. لیکن اب دیکھیں نا، ایک ملک میں ہوتا ہے تیل ادھر بھی مہنگا ہوگا، مہنگائی ادھر بھی آئے گی، لیکن جو ہے یہاں سے شروع ہونے والا ٹائم اور 2026 مجھے جو خدشات ہیں کہ یہ پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لاسٹ پہ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی آپ کی بڑی گرپ ہے آپ کے علم کے مطابق، اور اس میں وہی پوری بات کر رہا ہوں. جو اہل یوتھ ہیں وہ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں جیل میں ہیں اور آج ان کے کچھ کیسز کی تھی بھی ضمانت جو کہ خارج کر دی گئی ہے، 8 کیسز کی ضمانت تھی جو خارج ہوئی ہے، آپ آنے والے دنوں میں انہیں کہاں پہ فگر آؤٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں باہر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اللہ کا یہ بہت شکر ہے کہ میرے سننے والے جو ہے نا وہ میرے الفاظ یاد رکھتی ہیں، اور میں بھی الفاظ ہی سے استعمال وہ اپنا کرتی ہوں موقف کے لیے. تو جب خان صاحب ابھی اس میں تھے تو میں کہتی تھی، ان کے لیے میں ورڈ یوز کرتی تھی آئسولیشن. آئسولیشن جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی، آئسولیشن قید تنہائی بھی ہو سکتی تھی، خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی خطرات تھے. تو ان کے پیار کرنے والوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر یوں آئے تو وہ سیف ہے، ان کی زندگی محفوظ رہی ہے. اب جو دیکھنے والے ہیں آپ کے یا جو یہ ساری جنگ سے لوگ پریشان ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ آپ نے جب 2025 شروع ہوا تھا تو جب بھی ایک میسیج دیا تھا عوام کو، ابھی اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی جو اس وقت پورا ایک ورلڈ وار نیا شروع ہو گیا اور ایک نیا آرڈر بننے جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں یہ تو کہوں گی کہ چلیں آپ تو ایک اس میں سیف خطے کے اندر ہیں. پاکستان کی زمین، پاکستان کی پاورز نیک مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے پہلے میں کہتی تھی اپنے اپنے قبلے درست کریں، اپنی اپنی سمتیں درست کریں. اب میرا ان کو یہ میسیج ہے جو اب کے حالات بننے جا رہے ہیں، اور اگر 25 مئی کے بعد اللہ نے یہ ہمیں ٹریلر دکھا دی ہے تو پھر 14 جولائی کے بعد
پوری اللہ کی کائنات کی خیر مانگیے تاکہ آپ کی زندگی میں بھی خیر ہو جائے. لیکن جو ہے کہ وہ کہانی سر اسی طرف چل پڑی ہے جس کی ہماری ماشاءاللہ مقدس کتاب کے اندر بھی جس کی نشاندہی ہے اور موجود ہے. وقت وہ میں شاید ستاروں کی ٹرانسلیشن سے پریڈکٹ کر سکتی ہوں، وقت وہ اس 25 مئی سے شروع ہو چکا ہے، 14 جولائی سے سخت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے، پاکستان کی معروف ایسٹرولوجر ہیں سامیہ خان صاحبہ، اور بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جو 14 جولائی سے بعد جو معاملہ چلنے جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور سب کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے تو اپنے لیے دعا کرتے تھے، اب سب کے لیے، پورے یونیورس کے لیے دعا کرنی چاہیے.